سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک میں ایسی محفل کو سجانے اور اس کے ذریعے سے عالم اسلام میں اور ہمارے ناظرین میں اسلامی عقائد و نظریات کی صحیح تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں عطا کی۔ یقینی طور پر جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تو اس کو سر انجام دینے کے لیے ایک معتبر، مستند اور بڑی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹی وی ون کی یہی کوشش رہی کہ آپ تک صحیح معلومات پہنچانے کے لیے ایک ایسی مدلل شخصیت آپ کے سامنے لائیں جن کی گفتگو نہ صرف آپ کے دل و دماغ میں پائے جانے والے سوالات کو آسان کر دیں ان کے جوابات، اور جو آپ کے دلوں میں اسلامی عقائد کے حوالے سے سوال پائے جاتے ہیں ان کے جوابات آپ پا کر اس پر بہترین طریقے سے عمل کریں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کریں۔ اس سلسلے میں جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، جگر گوشہ خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند و جانشین ہیں۔ شہر کراچی نہیں بلکہ دنیا بھر میں، خصوصاً بالخصوص جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں، آپ اپنی ان کے دلوں میں الگ شناخت رکھتے ہیں۔ اپنا میٹھا لب لہجہ جو ہے آپ کا، وہ تقریباً 40 سال سے لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع روشن کر رہا ہے۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ۔ تیسرا عشرہ بھی شروع ہو گیا اور یقینی طور پہ یہ رمضان مبارک بہت سے یہ کہہ لیں کہ لیسن دے کے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لا کے ایک مہمان تھا اور اب جا رہا ہے۔ آج ایک اہم ٹاپک ہے، رمضان مبارک جب آتا ہے تو اس کے حوالے سے بڑی گفتگو ہوتی ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے۔ فرض بھی ہے تمام صاحب نصاب پہ۔ اس کے علاوہ 3-4 جہتیں ہیں جو موجودہ دور میں تبدیل ہوئی ہیں، جیسے ان پہ ہم وقتاً فوقتاً گفتگو کریں گے اس پروگرام میں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا زکوٰۃ کیا ہے، اس کے کیا معنی ہیں اور کن لوگوں پہ فرض ہے، پھر اس کے بعد سیگمنٹس میں آگے بات کریں گے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ فرامین خداوندی ہیں، یہ انسان کا تیار کیا ہوا نہیں ہے۔ بالکل جس رب نے ہمیں بنایا ہے اسی نے ہمیں یہ نظام دیا ہے۔ اسلام کی مقدس جماعت کے مالی نظام کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ لفظ زکوٰۃ 32 مرتبہ قرآن میں آیا ہے اور دیگر الفاظ میں اور جگہ اس کا بیان، کہیں صدقہ کہیں دوسرے۔ اور ایک مومن کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بالکل۔ زکوٰۃ کے ایک معنی پھلنے کے، پھولنے کے، بڑھنے کے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے۔ انسان کے دل میں دنیا کی جو میل جمع ہو جاتی ہے وہ اس سے صاف ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ اس کو مال کا میل کہا گیا، جو دل میں آپ کے میل آ جاتی ہے۔ حب دنیا راس و کل خطیۃ، یعنی دنیا کی محبت تمام بلاؤں کی جڑ کہا جاتا ہے۔ جب تک وہ کہتے ہیں نا کشتی چل رہی ہے، پانی باہر ہے، کشتی محفوظ ہے، جب پانی اندر آ جائے تو کشتی محفوظ نہیں ہوتی۔ مال کمانا جائز، مالدار ہونا جائز، بہت اچھی بات ہے، لیکن مال کی محبت دل میں نہ آئے۔ بالکل۔ جب آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو وہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، بجائے دشمن بننے کے۔ خرچ کریں گے تو دوست بن جائیں گے۔ اور بہت معمولی مقدار، 40واں حصہ، ہر 40 پر 1 تو 100 پر ہو گئے 2.5%، 2.5%، معمولی سا حصہ، وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ اور ہر ایک پر نہیں ہے، صرف اس پر ہے جس کے پاس بنیادی ضرورتیں، جن کو اصطلاح میں حاجات اصلیہ کہا جاتا ہے، ان کے سوا جس کے پاس ایک خاص مقدار میں مال ہو،
ان پر یہ ہے کہ جی وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اب وہ حاجات اصلیہ کیا ہیں، ان کی ایک تفصیل ہے۔ صاحب نصاب کا لفظ کہا جاتا ہے جس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہو جائے۔ وہ پہلے 7.5 تولے سونا تھی اور 52.5 تولے چاندی۔ اس زمانے میں 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں ہی 7.5 تولے سونا آ جاتا تھا۔ اب سونا ایک دم اوپر چلا گیا، تو اب 52.5 تولے چاندی، ٹھیک ہے، یہ نصاب بنے گا۔ لیسٹ یہ ٹھیک، جس کے پاس نقدی ہو، سونا ہو، چاندی ہو، سامان تجارت، یہ 4 چیزیں جس کے پاس حاجات اصلیہ کے سوا 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، جو 1,28,000 روپے بتائی گئی ہے اس سال کی، اتنے کو جب پہنچ جائے گا تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا لازم ہو جائے گا۔ انکار کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے، نہ دینے والا فاسق نافرمان، دیر کرنے والا گناہگار۔ یہ اس کے درجے میں نے بتا دیے، واضح ہو گیا۔ اب تفصیل ہے اس کی، اگر بریک سے پہلے شروع کرنا ہے تو ابھی، ورنہ وقفے کے بعد۔ اس میں یہ ہے کہ جو نہیں دے گا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی، اچھا، وہ اسی طرح منکر ہے، یعنی وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح شمار ہوگا۔ تو اس کا انکار تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بالکل، ہمارے ہاں بہت سے لوگ اپنے آپ میں یہ نہیں رکھتے حساب کتاب۔ رمضان میں دینے کا یہ ہے کہ 1 درہم خرچ کریں گے تو 1,000 کا ثواب ہوگا، تو لوگ رمضان میں زیادہ کرتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ مومن کو ثواب کا لالچ ہوتا ہے، تو جب بھی حساب بنے گا ایڈوانس دے سکتے ہیں آپ، سال بھر میں ہر مہینے دے رہے ہیں، 5,000 10,000 20,000 جو بھی دینا آپ آخر میں جا کے اس کا حساب کر لیں، جتنے بچ جائیں گے دے دیں، زیادہ ہو گیا تو اگلے سال میں ڈال دیں گے۔ لیکن روکنا اور اپنے مال میں ملا لینا تو وہ آپ کے مال کو بھی کھا جائے گا، بالکل، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ کم نہ ہو، آپ لوگ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حساب نہیں رکھتے، خرچ کا کرتے رہتے ہیں، وہ جی ہمارے یہاں مرضی کا، تو لیکن یہ کہ اس کا بھی اندازہ لگائیں تو زیادہ لگائیں، کم نہ لگائیں، اپنے حساب سے نہ لگائیں، مارکیٹ جو ویلیو بنتا ہے۔ ہاں جی، وہ تو جو چیز ہوگی اس کی مارکیٹ ویلیو شمار ہوگی۔ تو اصل مسئلہ آتا ہے کہ مالک کون ہے۔ گھر کی چیزیں ہیں، گھر میں شوہر نے لا کے دے دی ہیں، بس استعمال کر رہے ہیں، مالک ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بیوی کو مالک بنایا ہے یا خود ہی مالک ہو، گھر میں صرف استعمال کے لیے دی ہیں تاکہ بعد میں کہ تقسیم کا مسئلہ آئے تو پتہ تو چلے کہ مالک کون ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی نہیں کیا جاتا، لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اچھا، لکھت پڑھت کرنے کے لیے قرآن میں باقی حکم ایک آیت میں کچھ لفظوں میں لکھت پڑھت کے لیے پورا ایک رکوع ہے۔ سگے بھائی کو دے رہے ہیں، باپ کو دے رہے ہیں، لکھیں۔ وہ جو اکاؤنٹس کی کتاب میں پہلا جملہ ہوتا تھا نا، پہلے لکھ پھر دے، بھول پڑے کاغذ سے لے، تو لکھنا بہت ضروری ہے اور اس میں شرمانے کی گنجائش نہ رکھیں۔ علامہ صاحب اس پہ بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں اور پھر تفصیلاً جو ہے نا زکوٰۃ کو ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اس کے مصارف کے حوالے سے، مسائل اور متعلقہ جو بھی سوالات ہیں اس حوالے سے ذکر ہوگا۔ بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد واپسی آئیں گے، آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے اور اسی پروگرام میں زکوٰۃ کے تمام پہلوؤں کو ذکر کریں گے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے زکوٰۃ اور اس کے مصارف کے حوالے سے، اس کے احکامات کے حوالے سے۔ میرے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب موجود ہیں، پروگرام میں لائیو کالز بھی لیں گے، کوشش کریں گے کہ سوالات کے جوابات اسی سیگمنٹ میں یا پھر اگلے سیگمنٹ میں آپ کے دیں۔ علامہ صاحب کچھ بیسک باتیں آپ بتانا چاہ رہے تھے۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ حاجات اصلیہ کیا ہیں۔ اس میں آپ کی رہائش ایک مکان ہے یا ایک سے زیادہ ہیں؟ آپ کے اپنے رہنے کے لیے ایک ہی شہر میں یا 2 شہروں میں یا 3 شہروں میں؟ آپ کے مکان کے ساتھ سواری، آپ نے 2-4 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، آپ کی فیکٹری، پلاٹ، مشینری، بلڈنگ،
یہ سب حاجات اصلیہ میں ہیں۔ فرنیچر ہے، آپ کے کپڑے ہیں، کراکری ہے، سامان تعیش نکال دے، لگژری آئٹم، لگژری آئٹم، بالکل وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ نے اضافی کیے ہوئے ہیں۔ تو حاجات اصلیہ میں آپ کے کپڑے، برتن، گھر، سواری، فیکٹری، مشینری، سب کچھ آ جائے گا۔ ٹھیک۔ تملیک ایک لفظ ہے، مالک بنانا۔ جب تک کسی مستحق کو مالک نہیں بنائیں گے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک۔ جس کو مالک بنانا ہے وہ بدعقیدہ نہ ہو اور وہ مستحق ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس اپنا مکان ہے، اپنی سواری ہے، اس کے باوجود مستحق ہو سکتا ہے۔ ایسی بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ آپ کھانا کھلا رہے ہیں، دسترخوان لگا دیا ہے، کہا کہ کھانا کھلا رہا ہوں، وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ آپ کھانا دے کر مالک بنا دیں، وہ کھائے بیچے جو مرضی کرے، وہ کھانا آپ زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں۔ آپ کے پہنے ہوئے کپڑے، آپ نے 100 روپے گز کپڑا لیا، 500 روپے کا کپڑا آیا، 500 روپے آپ نے سلائی دی تو اس کی قیمت ہو گئی 1000۔ 1000 ٹھیک۔ آپ نیا دے رہے ہیں تو 1000 روپیہ شمار کر سکتے ہیں۔ پہنا ہوا ہے تو آدھی قیمت کر لیں۔ برتن ہے، استعمال کا حصہ نکال دیں، برتن دے سکتے ہیں زکوٰۃ میں، فرنیچر دے سکتے ہیں، ہر وہ چیز جو بیچی جا سکتی ہے، ریسیلیبل جسے کہتے ہیں۔ وہ آپ زکوٰۃ کے طور پر مارکیٹ ویلیو کے حساب سے یوز کی ہے تو وہ اتنا آپ Depreciate کر کے نکال دیں دیں، گے، وہ نکال دیں۔ یہ بھی آپ کو خواتین ایک جوڑا پہننے کے بعد کہ سب نے دیکھ لیا ہے تو تقریبات میں نہیں پہنتی، وہ دینا چاہیں زکوٰۃ میں دے سکتی ہے۔ سونا گھر میں ہے، اگر شوہر یہ کہتا ہے بیوی کو کہ تمہاری زکوٰۃ میں ادا کر دوں گا، وہ پیسے دے سکتا ہے۔ وہ اگر یہ کہتا ہے کہ یہ سونا تمہارا ہے، تم زکوٰۃ دو، میں نہیں دوں گا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ اس میں سے کچھ بیچ کر ادا کرے گی۔ یا تو پیسے مانگ لے، ادھار مانگ لے شوہر سے کہ میرا کاٹ لینا، نہیں دیتا ہے وہ تو وہ اتنے میں سے بیچ کر ادا کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں، سونا پہنا ہوا تھا، فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ نہیں دو گی تو یہی تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب خواتین لاپرواہی نہ کریں، لیکن سن لیں، خالص سونے پہ زکوٰۃ ہوگی، اس میں جو کھوٹ ملا ہوا ہے اس پہ نہیں ہوگی، تو وہ ویلیو کروا لے۔ نگینوں پہ نہیں ہے، ہیروں پہ نہیں ہے، صرف سونا خالص۔ اگر اس میں 3% ملاوٹ ہے، 4% ہے، 10% ہے، وہ نکال دیں خالص سونے پر، اور وہ مارکیٹ ویلیو پر ہوگی، جتنے کا لیا انوائس تھا، ویلیو پہ نہیں ہوگی۔ جتنے کا لیا تھا اس پر نہیں، جو اس دن مارکیٹ میں قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ 52.5 تولے آپ کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ سامان تجارت، یہ سب مل کر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جائیں تو آپ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ آسان طریقہ بتا دوں، آج تاریخ ہے 12 اپریل ہے، آج کی تاریخ میں آپ اپنے ایسٹس لکھ لیں، آپ نے تمام ٹوٹل ہوش و بنا حواس لیا، میں جتنے بھی ہیں۔ جو بنا لیا آپ نے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں۔ اگلے سال بیچ میں کم زیادہ ہوتا رہے، کبھی کم ہو گیا کبھی زیادہ ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں کرنی، اگلے سال کی 12 تاریخ کو جتنا ٹوٹل موجود ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک۔ یہ میں نے آسان طریقہ اسلامی بتا طریقے سے جیسے رمضان میں نکالا، رمضان سے رمضان۔ اب یہ طریقہ بتا دیا۔ اب آپ نے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک۔ قرض دیا ہوا ہے، آپ نے کوئی جگہ جمع کرایا ہوا ہے، کسی کے شراکت کی، وہ سب آپ اس کے مالک ہیں، بی سی بھی، وہ سب شامل کریں گے۔ بی سی جو ڈالتے جس ہیں کے ملنے کی امید نہیں ہے وہ شامل نہ کریں، ٹھیک ٹھیک۔ وہ جب مل جائے گا تب اس کی زکوٰۃ دے دیں۔ اور اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور امید ہے واپس ملنے کی تو شمار کریں، نہیں تو جب ملے گا تب دیں گے، اور ٹوٹل معاف کر دیں زکوٰۃ میں تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں ناظرین کو،
ایک شخص کو آپ نے پیسے دیے، اس کی حالت خستہ ہو گئی، کمزور ہو گیا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے، جب ہوں گے تب دوں گا، اور آپ کے پاس اور پیسے نہیں ہیں، آپ نے زکوٰۃ بھی دینی ہے اور وہ واپس نہیں کر رہا، تو آپ اس سے وعدہ لے لیں کہ تمہارے پاس جب ہوں گے تو دو گے۔ وہ کہتا ہے بالکل دوں گا۔ اب اتنی ہی رقم آپ اس کو زکوٰۃ کی نیت سے دیں، اس کو دی، اس کے ہاتھ میں مالک بنا دیا، تم نے وعدہ کیا تھا جب ہوں گے دے دوں گا، اب ہیں تو مجھے دو۔ وہ نہ دے تو چھین بھی سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، وہ قرض بھی کلیئر ہو جائے گا۔ یہ بھی طریقہ میں نے آپ کو دونوں بتا کے لیے دیا۔ آسانی ہو گئی۔ جی، تو ہم نے یہ کرنا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جی ہیرا پھیری۔ اچھا، لوگوں کا طریقہ کیا ہے جو ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ آپ نے کمپنی سے سامان لیا 100 روپے کا، گھر لا کے 150 روپے کا بیوی کو بیچ دیا، اب اس سے 200 روپے کا خرید لیا اور مارکیٹ میں جا کے کہا گھر میں اتنے کا پڑا ہے۔ یہ ہیرا پھیری ہے، آپ نے اصل پر زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ جو ہیرا پھیری کر رہے ہیں اس کے آپ ذمہ دار ہیں، اللہ سے نہیں ہیرا چھپا پھیری والے تو سکتے۔ یہ کرتے ہیں نا، 10ویں مہینے ہونے کے بعد گفٹ کر دیا بیگم کو، ہاں جی، اس کے 10 ختم ہو گئے، اب اس کے شروع ہو گئے۔ جی یہ ہاں، نابالغ بچوں کو آپ اگر مالک بنا دیں تو اب چیز ان کی ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے آپ نے ان کو مالک بنایا، وہ مالک ہو گئے، اب وہ انہی کی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ بعد میں استعمال کر رہے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ٹھیک۔ علامہ یہ صاحب، ضروری باتیں تھیں۔ ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ ابھی بہت سے کیلکولیٹرز بھی آ گئے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو، اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہیں، تو بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان ایک اس کے لیے پراپر وقت نکالے اور تمام چیزوں کو پہلے کیونکہ ہم اگر یہاں سے لے کے چلتے ہیں کہ کیلکولیشن میں ہی مسٹیک ہے تو ساری مسٹیکس ہیں، تو اس پہ ذرا بتائیں کہ دوسرا یہ کہ اگر کسی شخص نے پچھلے سالوں میں 5 سال 7 سال غلط جگہ زکوٰۃ دے دی اور اسے اب معلوم ہو چکا ہے، یا کم دے دی وہ بھی معلوم ہو چکا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اگر وہ غلط دی ہے اور یقینی طور پر تو وہ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ ادا کرے گا؟ کسی ایسے ادارے کو دی ہے وہ غلط استعمال کرتا ہے اور آپ کو یقین ہو گیا تو وہ ادا نہیں ہوئی، کسی بدعقیدہ کو دی ہے ادا نہیں ہوئی، آپ بھلے کہ جی اللہ معاف کر دے گا، آپ کو بتایا گیا، پوری رہنمائی دی گئی، اب باقی معاملوں میں یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تو آپ بڑے جناب قانونی ہو جاتے ہیں، تو یہاں آ کے کیا ہو جاتا ہے؟ تو یہ اللہ کی طرف سے اگر آپ نہیں کہیں گے اتنا ہی نقصان ہو جائے گا، وہ دواؤں میں جائیں 10 گے، گنا وہ اس کے دینا پڑیں گے۔ وہ اس کے کئی طرح سے نکلے گا اور وبال باقی رہے گا، گناہ اپنے جگہ باقی رہے گا۔ تو اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی، اور وکیل جس کو بنانا ہے اس پر بھی اعتماد ہونا چاہیے، اور اس کو بھی یہ جاننا چاہیے کہ میں ذمہ دار ہوں ورنہ اس کی طرف سے مجھے دینا پڑے گا۔ ٹھیک ٹھیک۔ جی علامہ صاحب، ابھی ہم ذکر آپ نے کل بھی ہم نے کیا تھا، اور بریک کے بعد آ کے یہ بھی ذکر کریں گے کہ کن رشتہ داروں کو دے۔ بار بار ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ لوگ اداروں میں دے کے بھول جاتے ہیں، اور جو مستحقین ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں انتظار میں۔ تو ہم بریک سے جب دوبارہ آتے ہیں تو ذکر ہے کن رشتہ داروں کو دینا چاہیے۔ آن لائن کے اوپر بھی بات کریں گے، آج کل لوگ اداروں میں آن لائن دے دیتے ہیں، تو کتنی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے خود کھڑا ہوتا ہے، جو زکوٰۃ بھی اس کے لیے فرض ہے، تو دینے بھی خود جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین کرام، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور گفتگو کریں گے زکوٰۃ کے احکامات کے حوالے سے، اور کوشش کریں گے ان سوالات کو بھی علامہ صاحب کے سامنے رکھیں جو آپ کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ ذکر ہو رہا ہے زکوٰۃ اور اس کے احکامات، مصارف کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب۔ اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ زکوٰۃ کے جو فی زمانہ مسائل ہیں، مطلب جو جدید دور میں مسائل رونما ہوئے ہیں اور جن کو ہم شاید مسائل نہیں سمجھتے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں، تاکہ جو اس کی اصل احکامات کی روح ہے اس کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کر سکیں اور اپنے فرائض کی سر انجام دینے کے لیے جو ہماری کوشش ہونا چاہیے بہترین، وہ ہم کریں۔ علامہ صاحب، موجودہ دور کے مسائل ہیں، آن لائن ہیں، دسیوں قسم کے معاملات ہیں۔ نماز فرض ہے، خود پڑھنی ہے، کوئی اور آپ کی جگہ نہیں پڑھے گا، فرض جب ہی ادا ہوگا، زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو اس حوالے سے اتنی جو ہے یہ کہہ لیں بے احتیاطی ہو رہی ہے، اس کو دے دی اس کو دے دی اور اپنے اوپر سے اتار کے دوسرے کو ہار پہنا دیا، کیا ادا ہو جائے گی؟ اگر
ادا ہو بھی جاتی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے کتنا اہم ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو خود ادا کرے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دین کے کسی حکم کو محتم بالشان نہ سمجھنا، مثلا کہا گیا کہ نماز ٹوپی پہن کے پڑھیں، تو وہ نماز کو اتنا اہم ہی نہیں سمجھ رہا، تو یہ بات انسان کو دائرہ اسلام سے نکالنے والی بن جاتی ہے۔ اہمیت نہ تو دینا۔ زکوٰۃ کو بھی اگر وہ ہلکا لے اور اس کو محسوس نہ کرے، یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں، یہ ارکان اسلام ہیں، یہ آپ کی نفلی عبادت نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ بہت سے لوگ یہ سوچ کر کہیں نام کے لیے دے دیتے ہیں، پرچی کٹوانا۔ اس سے ان کو کچھ مفادات مل جاتے ہیں، آپ نے پھر اللہ کے لیے تو نہ دی۔ وہ ٹریڈ ہو گئی ایک طریقے سے، اور کیا، کچھ بھی نہیں ہے وہ۔ سب سے پہلا حق آپ کے قریبی رحمی رشتہ، جن سے پیٹ کا رشتہ ہے، ماں باپ کے جو آپ کے قریبی ہیں، سگا بھائی، سگی بہن، آپ کے قریبی رشتہ دار، سب سے پہلا حق اگر وہ مستحق ہیں اور عقیدے والے ہیں، ٹھیک۔ سب سے پہلا۔ اس کے بعد پھر آپ کے پڑوسی آتے ہیں، پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دینی مدارس ہیں، ادارے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ صحیح خرچ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ورنہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے دی، آپ کی دی ہوئی چلی گئی، ضائع ہو گئی، بھلے آپ نے پہلے دی ہو یا اب دے رہے ہوں، آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ نہیں جی، لوگوں کی بھلائی کے لیے، یہاں لوگوں کی بھلائی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے، یہ اگر کسی غیر مسلم کو دے دیا آپ نے تو ادا نہیں ہوگا، بدعقیدہ کو دے دیا ادا نہیں ہوگا، چیریٹی ہو گئی، وہ زکوٰۃ آپ ادا نہیں نفلی ہوئی۔ آپ کو دینا، دوسروں کی انسانی مدد کرنی ہے، آپ کے پاس 50 طریقے ہیں، وہ آپ کریں۔ اب مثال کے طور پر آج کل فلیٹ سسٹم، بلڈنگ بنائی ہے، کاروبار کے لیے بنائی ہے، مکان آپ نے بنائے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ آپ کا کاروبار ہے تو یہ آپ کا سامان تجارت ہے۔ ایسی ہے۔ اگر ویسے آپ نے کوئی مکان ہے تو اس کے صرف کرائے پر، آپ کی انکم پر ہوگی، لیکن آپ کا کاروبار ہی یہی ہے، پلاٹ لیتے ہیں آپ اور خریدنا آپ نے اس لیے کہ میں پیسے لگا رہا ہوں، کل کو زیادہ ملیں گے میں بیچوں گا، تو وہ آپ کا سامان تجارت ہے، آپ کو ملحوظ رکھنا ہے۔ لوگ لاپرواہی کریں گے تو حدیثیں موجود ہیں، قیامت کے دن یہ مال اژدہا بن جائے گا اور آپ کو چبا ڈالے گا۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ یہ آپ سے درگزر ہو جائے گا، جو فرائض ہیں وہ ادا کرنے ہیں۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ جو فرض ہے وہ میرا فرض ہے، میں اس کو اپنا فرض سمجھوں اور اسی طرح ادا کروں، جیسے میں نماز کے لیے یہ سمجھتا ہوں کہ میری جگہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، یہ میں نے ہی ادا کرنا اور صحیح جگہ ادا کرنا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ اور جو دیتے ہیں ان کا ثواب کتنا؟ 700 گنا، اللہ جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے، اور اس کے بڑھنا پھلنا پھولنا ہے، اس میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، یہ پھلے گا پھولے گا، آپ کو 10 اس سے فائدے ہوں گے، کتنی بلائیں ٹلیں گی، اور صدقہ ادا کرنا بری موت سے بچاتا ہے۔ ٹھیک۔ الحمد سے ایک کالر ہے جی، السلام علیکم صبا۔ جی الحمدللہ، سوال کیجیے گا۔ جی سر، میں نے سوال یہ کرنا تھا مولانا صاحب سے کہ ہم نے نا قرضہ لیا ہوا تھا، ہم نے قرضہ دینا تھا اور پھر ہمیں تھوڑی سی مجبوری بن گئی تھی تو ہم نے بینک سے بھی قرضہ لیا تھا، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں، تو ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ ہم نا ڈی این کے قرضہ چلو ایک سال کے رہا تو ہم نا ڈی این کے زکوٰۃ دے دیں تو شاید کاروبار اچھا ہو جائے ہمارا، تو اس حوالے سے ہم نے پوچھنا تھا کہ آپ کچھ بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ قرضہ کسی شخص سے لیا ہو یا کسی ادارے سے لیا ہو، سود کی رقم کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، اصل ویلیو۔ قرضہ کسی سے لیا ہو، ادارے سے، فرد سے، یا کسی سے ایسے آپ نے کوئی چیز لی ہوئی ہے اس کی آپ قسطوں میں ادائیگی کر رہے ہیں، جتنی قرض کی رقم ہے وہ آپ اپنی اصل رقم سے نکال دیں، ٹھیک۔ اس کے بعد بھی آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک۔ نام صاحب اس میں ایک جدید سوال کر لیتے ہیں، میں نے قرضہ لیا یو ایس ڈالرز میں، ٹھیک ہے، اب یا میرے پاس جو اماؤنٹ ہے وہ یو ایس اماؤنٹ ہے اور پاکستان میں پی کے آر ویلیو کے حساب سے اسے کیلکولیٹ کر رہا ہوں،
آپ جو خرچ آپ نے جس رقم میں لیا ہے ادا کس میں کریں گے؟ جی ایسی مطلب میرے پاس ایسٹس ہیں US ڈالرز میں، ٹھیک ہے، اس کی ویلیو تو اپ ڈاؤن ہو رہی ہے فی زمانہ، لیکن میں جب سے کیلکولیٹ کر رہا ہوں تو PKR میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں۔ نہیں، اگر آپ ادا بھی PKR میں کر رہے ہیں پاکستان روپیز میں تب تو آپ شمار کریں گے، ورنہ آپ نہیں کریں گے۔ اگر یہ شرط وہاں طے ہوئی تھی، حالانکہ اس کے جگہ دوسری چیز میں دیں گے وہ تو سود ہو جائے گا۔ آپ نے جس کرنسی میں لی ہے اس سے طے کیا ہوا ہے کہ ادا کس میں کرنی ہے، ادائی کی دونوں میں طے پا گئی ہے تو پھر تو درست اسی رقم اسی پہ ہوگی ورنہ کرنسی اسی پہ، پہ ہوگا۔ کیونکہ اکثر بیشتر لوگوں کے جو اثاثہ جات ہوتے ہیں وہ ان کے پاس US ڈالر موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس $1,00,000 موجود ہیں، لیکن وہ اس کی پرانی ویلیو لگا رہے ہیں، نہیں، جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس دن کی وہ وہ لگائیں اس دن کی۔ اچھا، کوئی شخص بیرون ملک ہے، وہ چاہتا ہے کہ وطن میں اس کی زکوٰۃ ادا ہو تو وہ اپنے کسی رشتہ دار کو کہہ دے اور اماؤنٹ بتا دے تو اس کی طرف سے وہ ادا کریں گے، وہ اس کو بھیج ٹرانسفر کر دیں، یہ اس طرح ہوگا۔ آپ اس کو کہیں گے وہ آپ کی طرف سے ادا کرے گا، لیکن پتہ ہو کہ وہ بھی امانت دار دیانت دار ہو۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب، لوگ اکثر و بیشتر چیزیں دیتے ہیں، یعنی سالڈ آئٹم۔ میں ایک سوال ایسا کر لیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کی دکان ہے، اب وہ موبائل دیتا ہے یا الیکٹرانک آئٹم ہے یا کراکری ہے، فرنیچر کی دکان ہے، وقتاً فوقتاً وہ چیزیں دے رہا ہے اور اس کے دماغ میں ہے کہ میں زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہوں، زکوٰۃ کی نیت سے آئٹم دے رہا ہوں، اور وہ اس کی انوائس ویلیو لکھ لیتا ہے۔ اب سال پورا ہوا تو وہ تمام جو اس نے ادا کی وہ ادا ہو گئی، تو اس کے کیا مسائل ہوں گے؟ اگر اس نے مستحق کو دی، ایک وہ شرط ہے، مستحق ہو، بدعقیدہ نہ ہو، دیتے وقت نیت کی ہوگی تو ادا ہوتی رہے گی، وہ اس کے جمع کر لے آخر میں، اس کا جو ٹوٹل ویلیو جس میں اس نے دی، جو اس وقت دی تھی، جو ویلیو تھی، یہ اسی نہیں کی ہے لگائیں، وہ آج نئی لگانے نہ بیٹھ جائے۔ وہ نہ بیٹھ جائے، ٹھیک۔ اس وقت جب دی تھی وہی شمار کر کے وہ اس کو کر سکتا ہے، اس میں سے نکال دے، جو باقی بچ گئے ہیں وہ اچھا، دے اس دے۔ کا مالک ہونا ضروری ہے اس آئٹم کا، ایسا تو نہیں وہ تھرڈ پارٹی ہاں خود ہے؟ جی، اگر آپ کسی کے ڈیلر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے مال لے لیا اور پیمنٹ کر دی ہے تب تو آپ کا ہو گیا، اور اگر آپ نے صرف ان سے لیا ہے اور بیچنے کے بعد پھر نہیں، آپ مالک نہیں ہیں، تو وہ مالک ہے۔ آپ تو صرف کمیشن لے رہے ہیں، آپ مالک نہیں ہیں، تو وہ جو مالک ہے اس کے ذمے ہے، پھنس گیا، آپ اپنی انکم کے حساب سے دیں گے۔ ٹھیک۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ جاوید رفیق نام ہے میرا۔ ٹھیک ہے جاوید صاحب، سوال معلوم کیجیے کر گا۔ رہے ہیں کہ یہ بیٹی جماعت یا بیٹا بہو ہے، اگر مستحق ہے تو کیا وہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ ٹھیک، ماں ماں باپ باپ کو تو نہیں دی جا سکتی، کنفرم کر دیں، ماں باپ کو دی جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو دی جی، جائے۔ کل بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا، ایک مرتبہ پھر بتا دوں، زکوٰۃ دینی ہے تو مستحق کو دینی ہے، بغیر مستحق کے نہیں دینی۔ سگے ماں باپ، والدین، والدین کے والدین، ماں باپ کے ماں باپ اصلی، ان کو نہیں دے سکتے، سوتیلے ہوں تو اور بات ہے۔ اولاد کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، ان کو نہیں دے سکتے۔ بہو کو دے سکتے ہیں، داماد کو دے سکتے ہیں، بیوی کی سوتیلی اولاد کو دے سکتے ہیں، بیوی شوہر کی سوتیلی اولاد کو دے سکتی ہے، بہنوئی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو، سب کو۔ صرف جن کو نہیں دینا ہے وہ سگے والدین، والدین کے والدین، اولاد کی اولاد، اور ہاشمی سید، ان کو نہیں دے۔ سادات کے لیے تو پھر وہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے، ان کے لیے الگ مال ہے۔ باقی سب کو جو مستحق ہوں اور ایمان والے ہوں، آپ زکوٰۃ کے معاملے میں سستی نہ کریں، ٹھیک، اس کو غیر اہم نہ جانیں، اور اس کے بارے میں حساب میں کمزوری نہ دکھائیں۔ سال بھر میں آپ کو زکوٰۃ کا، آپ باقی چیزوں کا نہیں کر رہے ہیں وہ اور جانیں، لیکن اپنی انکم اور زکوٰۃ کا حساب ضرور رکھیں۔ ہو سکے تو کچھ زیادہ دے دیں لیکن کم نہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اور ہم سے اس میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان پر ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں ہر جمعرات کو پروگرام کرتا ہوں سوال و جواب کا، اوکاڑوی ڈیجیٹل اسٹوڈیو، تو جو اب اس میں نہ پوچھ سکیں وہ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس اسٹوڈیو میں ایک کارکن ہیں شان صاحب، ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، 6 مہینے کا بچہ ہے،
दुआ कीजिएगा अल्लाह उस खातून की मग़फ़िरत फरमाए और इनके लिए आसानी फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया अल्लाह साहब। नाज़रीन किराम, आइंदा की नशिस्तों में नए मौज़ूआत के साथ हाज़िर होंगे और कोशिश करेंगे कि तसव्वुफ़ के हवाले से भी गुफ्तगू करें और हमारे अकायद क्या हैं, और एक तलाक़ के हवाले से हमने प्रोग्राम करना है, बहुत उसकी फरमाइश है, तो यकीनी तौर पर आइंदा की नशिस्तों में इस पर प्रोग्राम करेंगे। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हमाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। सरकार मेरी बात बनाए